میرے خدا رحم کر، یہ کیسا بڈھا ہے جس کی طلب ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ 3 بار سکون لینے کے بعد بھی اپنے جذبات کسی نوجوان کی طرح گرم ہے جو ٹھنڈے ہی نہیں ہو کر دے رہے۔ پتہ نہیں اس کی پہلی بیوی نے اس گرم آدمی کو کس طرح جھیلا ہوگا۔ مجھے تو پہلی رات میں اس نے بے حال کر دیا۔ میں کیسے اس بڈھے کو شانت کروں؟ یہ تو تھوڑی دیر بعد پھر قربت کے لیے تیار ہوتا، میرے قریب آ جاتا ہے۔ واہبہ ایک نابینا لڑکی تھی، کم عمر 20 سال کی، بہت ہی حسین نازک سی، جس کے والد نہیں تھے، صرف ماں تھی، کمزور بے سہارا، جو اپنی سوتیلی ساس اور جیٹھ کے رحم و کرم پر تھی، اور انہی لوگوں نے ان ماں بیٹی پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ واہبہ کی سوتیلی دادی اور تایا نے جائیداد کی خاطر اس معصوم نابینا لڑکی کی شادی ایک ایسے انسان سے کر دی تھی جو عمر میں اس کے باپ سے بھی بڑا تھا۔ بیچاری واہبہ اس جہنم سے نکلنے کو ایک ایسے چنگل میں پھنس گئی تھی جس سے نکلنا اس کے لیے اب بالکل بھی ناممکن تھا۔ وہ تھا اس کا عمر رسیدہ شوہر، جو پہلے ہی دن سے کچھ زیادہ ہی شوخ مزاج اور گرم جذبات کا مالک تھا۔ واہبہ ٹھہری چھوٹی سی کم سن نرم دل کی مالک لڑکی کیسے گزرے گی اس کی پوری زندگی اس ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ جو قربت کے معاملے میں بہت جنونی تھا۔ جی آپ فکر ہی نہیں کریں حقانی صاحب، میری پوتی ہیرا ہے، ہیرا ایسی خوبصورت، ایسی کم عمر حسین کہ کیا بتاؤں۔ ارے آپ اسے دیکھیں گے تو دیوانے ہو جائیں گے، ایسی خدمت گزار، ایسی فرما بردار کہ کیا بتاؤں۔ بس نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتی، لیکن سارے کام بخوبی کر لیتی ہے۔ اور آپ کا دل خوش کرنا ہو تو سکینہ بیگم جو 75 سال کی ایک ادھیڑ عمر بوڑھی عورت تھی، بے انتہا چالاکی اور مکاری سے ذو معنی لہجے میں بولتی آدھی بات ادھوری چھوڑ گئیں۔ ارے سکینہ بیگم، ہم جانتے ہیں آپ کتنی چال باز اور لالچی عورت ہیں، اسی لیے تو پوتی کے بدلے ہم آپ کو بھاری رقم ادا کر رہے ہیں۔ اسے نہ تو یہاں نوکرانی بنا کر لانا ہے دنیا داری کے لیے، بس اتنا چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور مجھے ہر وقت خوش رکھے، سکون دے۔ اس کی بینائی سے بھی ہمیں کچھ نہیں لینا دینا۔ آپ تو جانتی ہیں بیوی کے مرنے کے بعد بیٹے کی وجہ سے میں نے 10 سال شادی نہیں کی، لیکن اب جب وہ پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے تو عورت کی ضرورت تو اب مجھے بھی ہے، اسی لیے اپنی تنہائی دور کرنے اور سکون کی خاطر میں شادی کا فیصلہ لیا ہے۔ حقانی کی بات سن سکینہ بیگم منہ بنا کر رہ گئی۔ بڈھے کے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، لیکن اسے اپنی پوتی کی عمر کی بیوی چاہیے سکون کے لیے۔ کم وقت سکینہ بیگم کلس کر دل میں سوچنے لگی، ہاں بالکل حقانی صاحب، میں اچھے سے جانتی ہوں، آپ بے فکر رہیں، میری پوتی آپ کی ساری تنہائی دور کر دے گی۔ بس آپ شادی کے بعد اسے تھوڑا انسانوں کی طرح پیش آنا، کہیں جانور بن کے تو سنبھالنا آپ کو ہی پڑے گا۔ سکینہ بیگم کی ایسی باتوں پر حقانی کا جاندار قہقہہ گونجا۔ ارے آپ تو اتنی بڑی رقم لینے کے باوجود شرائط بھی لاگو کر رہی ہیں، چلیں آپ تیاری کریں، نکاح میں جلد سے جلد کرنا چاہتا ہوں۔ 2 ٹوک الفاظ میں کہتا حقانی فون بند کر گیا تو سکینہ بیگم نے سکون کا سانس لیتے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، ارے ہماری تو لاٹری نکل آئی، چاندنی اس آندھی کے ایسا بندوبست کیا ہے کہ یاد کرے گی، جان بھی چھوٹ جائے گی اور جو بدلے میں بھاری رقم ملے گی وہ الگ۔ وہ اپنی سگی پوتی جو ایک بدتمیز اور بے انتہا مغرور قسم کی لڑکی تھی اس سے بولی، پردادو سندھی سے شادی کر کون رہا ہے؟ آج کل کے دور میں تو ہر مرد کو بالکل پرفیکٹ لڑکی چاہیے ہوتی ہے، اور پھر یہ الٹا وہ سندھی کے لیے قیمت بھی دے گا۔ آخر یہ مرغا آپ کو ملا کہاں سے؟ چاندنی نہایت نخوت سے منہ بنا کر بولے۔ اسے بات ہی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس اندھی کو اتنا مالدار شخص مل رہا ہے جہاں شادی کے بعد وہ راج کرے گی، ساری زندگی جس کو جوتے کی نوک پر رکھا، مارا پیٹا، ظلم کیا، کل کو وہ کیسے بڑے گھر کی مالکن بن جائے گی۔ ارے تو اداس کیوں ہوتی ہے جان، میں تیرے لیے اس سے زیادہ رئیس اور عالیشان بہت ہی خوبصورت لڑکے سے شادی کرواؤں گی جہاں تو راج کرے گی۔ یہ اندھی تو اس بھٹے کے ساتھ ہی اچھی سے اچھا بے جان چھوٹے گی، اور بدلے میں وہ بڈھا ہمیں 2 کروڑ بھی دے رہا ہے، جس سے میں زمین خریدوں گی، پھر اس زمین کو ڈبل قیمت میں بیچ کر میں تیری ایسی دھوم دھام سے شادی کرواؤں گی
کہ دنیا دانتوں تلے انگلیاں دے دے گی۔ سکینہ بیگم خوشی سے جھومتی ہوئی بولی تو چاندنی کی آنکھیں بھی خوشی اور حیرت سے بڑی ہو گئیں۔ سچ تھا تو آپ تو بہت اچھی ہیں۔ وہ ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ باقر اور اس کی بیوی جو سکینہ بیگم کی سگی اولاد تھے ان کی باتیں سنتے خوش ہو رہے تھے، لیکن دروازے کے پیچھے چھپی واہبہ ان کی ساری باتیں سن چکی تھی اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہے تھے اور وہ بھی بے مول ہو رہے تھے۔ وہ سنبھل کر جلدی سے وہاں سے نکل پڑی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا کہ وہ چھپ کر ان کی باتیں سن چکی ہے تو ایسا فساد ہوتا کہ وہ اور اس کی بیچاری ماں روتے تڑپتے ہی رہ جاتے۔ واہبہ روتی ہوئی ماں کے پاس آتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ ارے میری بچی، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہے؟ کسی نے پھر کچھ بول دیا یا پھر تجھے مارا؟ شبنم اسے پیار سے سینے سے لگائے فکر مندی سے بولی، امی میں مر جانا چاہتی ہوں، کاش میں اس حادثے میں ابو کے ساتھ ہی مر جاتی، میں نابینا زندگی تو نہیں جیتی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی جس سے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ نہیں میرے بچے، ایسا نہیں بولتے، تم تو بہت صبر اور ہمت والی ہو۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی بہت خوبصورت نعمت ہے، اس طرح کفران نعمت نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ نا ہوا کیا ہے؟ وہ اس کی پیٹھ سہلاتی اسے نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ امی میں کیا کروں، مجھے اپنی یہ تذلیل برداشت نہیں ہوتی۔ میری بینائی کی یہ کمی مجھے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، میں پل پل مر رہی ہوں ان لوگوں کے ظلم اور زیادتیوں سے۔ کاش اس حادثے میں اندھی نہ ہوئی ہوتی تو آج کم از کم کوئی محنت مزدوری کر کے آپ کو اور اپنا بوجھ خود اٹھا لیتی، ایسے ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں بیٹھی ہوتی جو دن رات ہم کو ذلیل کرتے ہیں۔ امی یہ لوگ اتنے لالچی ہو گئے ہیں کہ مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے ایک بڈھے آدمی کو بیچ رہے ہیں، میرا اس سے نکاح کا پلان بنا رہے ہیں۔ امی میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے بچا لیں۔ اس کی بات سن کر شبنم کو ایک جھٹکا لگا۔ یہ وہ کیا بول رہی تھی؟ اس کی اجازت کے بنا کون ان کی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرنے چلا تھا؟ واہبہ یہ تم کیا بول رہی ہو؟ کون، کس نے تمہارا رشتہ کرنے کا سوچا؟ میرے جیتے جی میں ایسا کسی کو نہیں کرنے دوں گی۔ شبنم نے اسے گلے لگائے تسلی دی۔ ابرار احمد نے 2 شادیاں کی تھیں، ایک سکینہ سے تو دوسری ساجدہ سے۔ سکینہ ساجدہ سے نفرت کرتی تھی بے حد، کیونکہ وہ چھوٹی اور بہت خوبصورت تھی۔ سکینہ سے انہیں ایک بیٹا تھا جبکہ ساجدہ سے ان کی ایک ہی بیٹی اور بیٹا تھا۔ زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی، بچوں کی شادیاں ہوئیں، دونوں بیٹوں سے ایک ایک پوتی تھی۔ چاندنی بڑی پوتی تھی جو سکینہ بیگم کی سگی اولاد سے تھی، جبکہ واہبہ دوسری پوتی تھی جو ساجدہ بیگم کی سگی پوتی تھی، جبکہ نواسہ ایک تھا۔ ان کی بیٹی کی شادی ایک امیر کبیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ ان کے شوہر باہر ممالک میں ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ شادی کے بعد بیٹی بھی پیا دیس جا بسی تھی، جس کی وجہ سے سکینہ بیگم نے دوبارہ انہیں نہیں دیکھا، لیکن ان کا واسطہ شبنم، ساجدہ اور چھوٹی سی بچی واہبہ سے پڑتا رہتا تھا۔ دن گزرتے رہے اور ان کی نفرت کی انتہا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ سکینہ بیگم چاہتی تھی کہ ساری دولت، گھر، کاروبار، سب کچھ ان کے بیٹے اور پوتی کا ہو جائے، لیکن ابرار احمد بھی کافی ہوشیار تھے۔ انہوں نے دونوں بیٹوں اور بیٹی کو برابر کا حصہ دیا اور ایک دن خاموشی سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے چلے جانے کا سکینہ بیگم کے اور ان کے بیٹے پر تو رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا، لیکن ساجدہ اور ان کے بچوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ ان کے لیے بہترین انسان رہے تھے۔ وقت کے ساتھ سکینہ بیگم نے اپنے رنگ دکھانا شروع کیے۔ ساجدہ بے زر سی سیدھی سادھی عورت تھی، لڑائی جھگڑوں سے دور رہنے والی۔ وہ چپ چاپ ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو سن لیتی، لیکن شبنم سے شوہر کی تذلیل برداشت نہیں ہوتی، جس پہ وہ الٹا سنا دیتی۔ اب تو سکینہ بیگم کی نظروں میں شبنم سب سے اوپر تھی۔ ان کے شوہر سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی کے احترام میں باتوں کو سن لیتے، لیکن شبنم اس صبر پر جھنجھنا جاتی تھی۔ وہ کیوں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے وہ انہیں غلام ہو؟ اب تو پانی سر سے اوپر جانے لگا تھا۔ وہیں سکینہ بیگم کی بھی برداشت سے باہر ہو گئی۔ وہ بس اب پوری جائیداد، گھر کا کاروبار اپنے قبضے میں کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے وہ اس حد تک گر گئیں کہ انہیں جان لینے سے بھی ذرا نہیں کیا۔ ایک دن ساجدہ بیگم اپنی بہو، بیٹے اور پوتی کے ساتھ بیرون ملک بیٹی کے پاس گئی تھی ان سے ملنے۔ کچھ دن اور اس کے بعد حسین دن گزار کر
وہ سب واپس آ رہے تھے جب ایک سامنے سے تیز آتے ٹرالر نے ان کی گاڑی کو ایسے کچلا کہ ساجدہ اور 15 سالہ واہبہ کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ اس حادثے نے ساجدہ سے اس کی ٹانگیں اور واہبہ سے اس کی بینائی چھین لی، لیکن ان کے لیے اس غم سے کہیں زیادہ اپنے پیاروں کو کھو دینے کا دکھ تھا۔ جب اس قیامت کا اس خبر کا بیٹی کو علم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ روتی دھوتی پاکستان بھاگی چلی گئیں۔ ان کے شوہر بزنس کی وجہ سے ساتھ نہ آ سکے۔ اس وقت ان کا بیٹا کم سن 20 برس کا تھا۔ سکینہ بیگم نے ان دونوں کو ماں بیٹے کی خوب بے عزتی کی اور انہیں دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ محشم چھوٹا ضرور تھا لیکن ماں کی بے عزتی پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ نکلو یہاں سے، اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، نہ بھائی زندہ رہا نہ باپ، اب کیوں آئی ہو؟ نکلو، اب تو ماں بھی مر گئی، باپ حصہ دے چکا ہے، اب تمہاری اس گھر میں موجودگی میں ایک سیکنڈ برداشت نہیں کروں گی۔ سکینہ بیگم نفرت سے دھاڑی تھی۔ بڑی اماں، یہ کیسی نفرت آمیز باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں کون سا اس گھر میں حصہ مانگنے آئی ہوں یا قبضہ جمانے؟ میری ماں بھائی کی موت ہوئی ہے، ان کا جنازہ اٹھنے تک مجھے اس گھر میں آنے دیں، میں پھر چلی جاؤں گی۔ نور تڑپ کر روتی ہوئی بولی تھی۔ محشم سے اپنی ماں کی آنکھوں کے آنسو نہ دیکھے گئے۔ وہ نفرت سے ان چہروں کو حفظ کر رہا تھا جو اس کی ماں کے رونے کی وجہ سے بنے تھے۔ مر گئے تمہارے سگے، رکھو ان کے جنازے اٹھا کر گھر سے باہر رکھو، مجھے اب اپنے گھر میں سوتن کا ایک بھی رشتہ نہیں چاہیے۔ سکینہ بیگم بے رحمی کی انتہا پر تھی، حکم صادر کرتی بولی تو سب لوگوں نے منہ پر افسوس سے ہاتھ رکھ لیے۔ شبنم واہبہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ نور نے ہی ہمت سے کام لیتے سڑک پر رکھے اپنے بھائی اور ماں کے جنازے کو اٹھا کر بیٹے سے تدفین کرنے کو کہا۔ میری بھتیجی اور بھابھی بھی اس گھر میں نہیں رہیں گی، میں انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ نور اب مضبوط لہجے میں سکینہ بیگم سے بنا کسی لحاظ مروت کے بولی، ہاں ہاں لے جاؤ اس اندھی اور لنگڑی ماں بیٹی کو، یہ میرے کس کام کے؟ منہ بناتی زہر آلود لہجے میں پھنکار اٹھی، لیکن اس کی وہاں شبنم کی سخت گمبھیر آواز گونجی، نہیں آپی، میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، اس گھر میں میرے شوہر اور بیٹی کا حصہ اب بھی ہے۔ قانونی حساب کتاب سے مجھے سکینہ بیگم تو کیا، کسی کا باپ بھی اس گھر سے نہیں نکال سکتا۔ ان کے یہ الفاظ سن کر سب منہ پھاڑے دنگ رہ گئے۔ نور بھی ایک پل کو لاجواب رہ گئی۔ سکینہ بیگم اور ان کے بیٹے بہو کے سینے پر تو جیسے سانپ لوٹ گئے۔ وہ دانت پیس کر شبنم کو گھورتی چلی گئی۔ آخر کو وہ صحیح کہہ رہی تھی، بھابھی یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، بہت خطرناک ہیں، آپ واہبہ کو کیسے ان لوگوں کی سازشوں سے بچا سکیں گی؟ میری ماں نے لعنت بھیجیں اس گھر اور جائیداد پر، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، واہبہ کو سوچیں، اس بچی کی تو زندگی ویسے ہی تباہ ہو گئی ہے، مزید تباہ نہ کریں۔ نور بے بسی سے بولی، لیکن شبنم اپنی ضد پر قائم تھی، نہیں نور آپی، میں لڑوں گی اپنی بیٹی کے لیے، میں ایسے ہی انہیں سب کچھ ہتھیانے نہیں دوں گی۔ شبنم کی ضد کے آگے نور ہار مانتی چلی گئی، لیکن 20 سالہ محشم اپنی ماں کی وہ بے عزتی نہیں بھولا تھا۔ وہ یہاں سے جاتے ہوئے خود سے عہد کر کے گیا تھا کہ ایک دن وہ واپس لوٹ کر آئے گا، اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ لینے اس گھر سے، ایسے انہیں دھکے مار کر نکالے گا جیسے ان لوگوں نے اس کی ماں کو نکالا تھا۔ وہ ان سب کو، خاص طور پر سکینہ بیگم کو، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ نور بیگم کی جانے کے بعد شبنم کچھ وقت تک لڑی رہی اپنی بیٹی کے لیے، اس کے حق کے لیے، لیکن جب تک ایک کمزور اپاہج عورت لڑ سکتی تھی، آخر کو وہ ٹوٹنے لگیں۔ سکینہ بیگم نے پورے گھر کاروبار پر قبضہ جما لیا۔ واہبہ کی آنکھوں کا علاج ممکن تھا، لیکن سکینہ بیگم نے صاف صاف منع کر دیا کہ ان کے پاس اتنا فضول پیسہ نہیں تھا جو اس کی آنکھوں پر لگائیں، اور اس طرح ایک ذہین بہت ہی خوبصورت لڑکی کا نصیب تاریک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مستقبل بھی اندھیر ہو گیا۔ پڑھائی چھوٹ گئی، آرام آسائش جینے کی ہر امنگ ان سے چھین لی گئی، اس گھر کے ملازموں سے بھی بدتر رکھا جانے لگا، ہر چھوٹی بات پر تذلیل کی جاتی، مارا پیٹا جاتا، اور اب تو یہ نوبت آ گئی تھی کہ اسے ایک بوڑھے آدمی کے ہاتھوں پیسوں کے عوض بیچا جا رہا تھا۔ اتنا بڑا ظلم یہ وہ کیسے برداشت کرتی؟ جب خود ہی شبنم سکینہ بیگم سے دو ٹوک بات کرنے چلی آئی، آپ نے میری اجازت کے بنا کس سے پوچھ کر میری بیٹی کا رشتہ پکا کیا ہے؟ ان کی آواز غم اور غصے سے بھر آ گئی تھی۔ اوہ،
تو تم تک خبر پہنچ گئی، چلو اچھا ہے، مجھے زیادہ دیر تمہارے منہ نہیں لگنا پڑے گا۔ تم نے سونا ٹھیک سنا، واہبہ کا رشتہ پکا کر دیا ہے میں نے ایک بہت امیر کبیر گھرانے میں۔ حقانی صاحب کہتے ہیں لوگوں نے بڑی عزت ہے ان کی زمانے میں۔ اندھی بیٹی کے نصیب جاگ گئے، اس سے شادی کے بعد راج کرے گی، ورنہ آج کل کون اندھی لڑکی کو اپناتا ہے۔ یہ تو شکر کرو وہ واہبہ کو اس کی محرومیوں سمیت اپنانے کو تیار ہو گئے، ورنہ ساری زندگی یوں ہی بیٹھی رہتی تمہاری یہ اندھی بیٹی۔ سکینہ بیگم کے لہجے میں تمسخر چھلک رہا تھا۔ بس کر دیں، شبنم چلائی، میری بیٹی کو خبردار اندھا کہا تو۔ وہ اندھی سہی، لیکن آپ آنکھوں سے دیکھنے والوں کے سارے کام وہ نوکروں کی طرح دن رات کرتی ہے، اور جس احسان کو آپ جتلا رہے ہیں میں خوب جانتی ہوں۔ کیا مجھے نہیں پتا کہ جب امیر انسان سے آپ نے رشتہ جوڑا ہے وہ اس کا ہم عمر نہیں بلکہ 65 سال کا بڈھا ہے، ایک جوان شادی شدہ بچے کا باپ ہے، جسے آپ نے 2 کروڑ کے عوض اس کا سودا کر دیا۔ میں قطعی اپنی بیٹی کا رشتہ اس بڈھے کے ساتھ نہیں جوڑوں گی۔ غصے سے شبنم کا سانس پھولنے لگا اور سکینہ بیگم کے تو تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور زوردار تھپڑ ان کے منہ پر جڑ دیا۔ تیری اتنی ہمت کہ مجھ سے اونچی آواز میں سوال کرے گی؟ ابھی اٹھا کر دونوں ہاتھ ماں بیٹی کو سڑک پر پھینکوا دوں گی، تو بھی تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو۔ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا، یہ بھی چھن گئی تو بول کیا کرے گی؟ کیسے پالے گی اپنی اندھی بیٹی کو؟ ایک دن بھی تو اس گھر سے باہر نہیں جیت پائے گی۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، نوچ ڈالیں گے تیری اس کمسن کلی کو۔ بول پھر کیا کرے گی؟ کس کے در پہ جائے گی مدد کی بھیک مانگنے؟ سکینہ بیگم کا نفرت آمیز انداز اندر سے اود کر آیا۔ وہ ان پر جھپٹی تھی۔ شبنم بیگم کا دل تڑپ اٹھا۔ نہیں پلیز بڑی اماں، میری بچی کو بہت معصوم ہے، خدا کے لیے رحم کریں، ایسا ظلم مت کرے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ شبنم ٹوٹ گئیں۔ آخر کب تک چٹان بنتی ایسے سفاک بے رحم طوفانوں کے سامنے جنہیں صرف برباد کرنا آتا تھا؟ تو پھر عزت اور شرافت کے ساتھ میری بات مان جاؤ اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ واہبہ کو بھی راضی کرو، اسی میں تم دونوں ماں بیٹی کی بھلائی ہے۔ کم سے کم بڈھا ہی صحیح کوئی اسے اپنا نام تو دے رہا ہے، اور ویسے بھی وہ اندھی کون سا شوہر کو اس نے دیکھنا ہے؟ اس کو بولو بس چپ چاپ شوہر کی قربت کے مزے لے اور عیش بھری زندگی گزارے۔ سکینہ بیگم نفرت اور بے اعتنائی سے کہتے آخر میں بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑتی ہنستی ہوئی چلی گئی، اور شبنم بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک عرصہ ہوا تھا، اب تو نور سے بھی رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ کہاں جاتی تھی، کس کے در پہ مدد کے لیے دستک دیتی تھی؟ آخر کو وہ جھک گئی، دولت کے لیے نہیں، بیٹی کی عزت آبرو کے لیے۔ سکینہ بیگم جیسی سفاک بے رحم ظالم عورت سے کوئی بیر نہیں تھا کہ وہ اپنے مطلب کے لیے ان کی بیٹی کو بھوکے کتوں کے آگے بھی پھینک دیں۔ اسی لیے انہوں نے حالات کے اس ظالم اور بے رحم فیصلے کو مان لینے میں ہی عافیت جانی۔ لیکن واہبہ کو جب معلوم ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری بچی، مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن تیری کمزور معذور ماں سب چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن کوئی تیری عزت آبرو کو داغدار کرے وہ میں نہیں سہ پاؤں گی۔ اسی لیے تو اس آدمی سے شادی کر لے، کم از کم وہ تجھے عزت کے ساتھ بیاہ کر تو لے جا رہا ہے، میرا محافظ بن کر، جہاں تجھے عزت ملے گی۔ یہاں تو ایک لوگ تجھے نوچ کھائیں گے۔ ان حالات میں یہ رشتے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، پر بھروسہ رکھ میری بچی، وہ برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا بندے کو۔ ان ظالموں کا بھی ایک دن حساب ہوگا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے سسک رہی تھی، تبھی چاندنی چلی آئی۔ بس بس، تم ماں بیٹی کا یہ ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو اٹھو مہارانی، تیار ہو جاؤ اور کچن میں آؤ، تمہاری شادی کی تاریخ پکی کرنے آج خود حقانی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ دادوں نے سختی سے ہدایت کی ہے۔ چاندنی ہاتھ میں لایا اپنا ایک صاف ستھرا جوڑا اس کے منہ پر پھینکتی چلی گئی۔ واہبہ روتی ہوئی اٹھی۔ آخر کو اس نے قسمت کا یہ ستم گر فیصلہ قبول کرنے کا سوچ لیا تھا۔
وہ تیار ہوئی اور کچن میں چلی گئی جہاں سکینہ بیگم پہلے ہی موجود تھے۔ ایک پل کو اسے دیکھ کر وہ ٹھٹکیں، جلدی جلدی کام کرو، حقانی صاحب فری شوگر چائے پیتے ہیں، اور ہاں سارا کھانا اپنے ہاتھ سے تیار کرنا۔ شاندار، انہیں ناراض نہیں کرنا، اگر جو وہ ناراض ہوئے تو تیری خیر نہیں، سمجھی؟ اسے اچھے سے دھمکاتی چلی گئیں تو واہبہ نم آنکھوں سے چیزوں کو ٹٹولنے لگی جس سے اس کی بینائی گئی تھی۔ وہ گھر کے ہر کام میں ماہر ہو گئی تھی، کھانا بنانا، صفائی، ہر کام وہ مہارت سے کرتی سوائے تعلیم کے۔ اسے پڑھنے کا جنون تھا جو اب ختم ہو گیا تھا، اور اسے وہ دن بہت روئی تھی، اس کی تعلیم چھوٹ گئی تھی۔ تبھی باہر ایک شاندار لگژری سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ چاندنی، سکینہ بیگم، رباب کی دھڑکنیں بھی رک گئیں۔ اتنی شاندار گاڑی! چاندنی منہ بسوڑتی دادی کو دیکھنے لگی جو خود پھٹی پھٹی آنکھوں سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لمبے قد کا شاندار پرسنالٹی والا سیاہ رنگ کے 3 پیس، مہنگے جوتے، قیمتی گھڑی پہنے ایک گریسفل سا آدمی نکلا۔ گھنے بال جو کافی زیادہ سفید ہو چکے تھے، براؤن آنکھیں، ہلکی داڑھی جو کچھ سفید تھی، اور چہرے پر عمر کی بڑھتی جھریاں، لیکن مسکولر باڈی، چال اور انداز میں ایک شاہانہ انداز۔ اسے دیکھ کر چاندنی تو کیا، سکینہ بیگم کا خود کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ آج تک ان کی بات چیت حقانی صاحب سے فون پر رہی تھی، لیکن جب آنکھوں سے پہلی بار انہوں نے حقانی کو دیکھا تو دل جیسے ڈوب کے بھلے سے ابھرا۔ وہ 65 سال کا بڈھا تھا، لیکن جس طرح اس نے خود کو مینٹین کر کے رکھا تھا، ایسے تو وہ کئی حسین لڑکیوں کا دل دھڑکا رہا تھا۔ شارپ فیس کٹ، آنکھوں پر چڑھا سیاہ چشمہ، وہ کافی ہینڈسم تھا۔ چاندنی تو اب رونے والی ہو گئی۔ دادو، مجھے لگ رہا ہے آپ نے اس اندھی کے لیے کوئی ایسا بڈھا ڈھونڈا ہوگا جس کی توند نکلی ہوگی، موٹا سانڈ ہوگا، گنجا، قبر میں پاؤں لٹک رہے ہوں گے، آنکھوں پر موٹا چشمہ ہوگا، لیکن یہ تو الٹ نکلا۔ یہ ہے تو بڈھا لیکن اتنا ہی ہینڈسم بھی۔ اس نے دادو کو کوسارے چپ کر جھلی۔ ہینڈسم ہے تو کیا ہوا، 65 کا بڈھا ہے اور ایک شادی شدہ جوان بیٹے کا باپ بھی۔ تو ہے کہ میں تیری شادی کرواتی ہوں اس سے، تو فکر کیوں کرتی ہے، میں تیرا اس سے بھی خوبصورت مرد تلاش کروں گی۔ سکینہ بیگم اسے تسلی دیتی آگے بڑھی اور حقانی سے ملنے لگی۔ ارے آئیے، خوش آمدید۔ وہ اس کے قدموں میں بچھی جا رہی تھی، جبکہ حقانی کی نظر جیسے ہی سکینہ کے چہرے پر گئی تو ان کا جبڑا سختی سے بھیج گیا تھا، آنکھوں میں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ حقارت سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ سکینہ بیگم اسے تسلی دیتے آگے بڑھی اور حقانی سے ملنے لگی۔ ارے آئیے، خوش آمدید۔ اس کے قدموں میں بچھی جا رہی تھی، جب حقانی کی نظر جیسے ہی سکینہ کے چہرے پر گئی ان کا جبڑا سختی سے بھیج گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ حقارت سے اس عورت کو دیکھتا اندر گھر میں داخل ہوا اور ایک بھرپور نظر اس پورے گھر پر ڈالی۔ بہت جلد میں تم سے تمہاری یہ چھت، یہ زمین، سب کچھ چھین لوں گا، سکینہ بیگم خود سے کہتا وہ وہیں کھڑا تھا جب اس کی نظر شبنم پر گئی جو ویل چیئر پر بیٹھی انہیں حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ شبنم ہے، واہبہ کی ماں، سکینہ بولی تو حقانی ایک ہنکارا بھرتا آگے آیا اور شان سے صوفے پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ اس کی نظر چاروں اور گھوم رہی تھی۔ جب واہبہ ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی، جھکی نظریں، معصوم صاف چہرہ، سر پر دوپٹہ، سادے گلابی کپڑوں میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ حقانی کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا، نظریں ٹھہر گئیں۔ سنبھل کر آتی وہ دھیرے سے سلام کرتی ٹرے رکھ کر ایک خالی جگہ پر بیٹھ گئی۔ حقانی دیکھ رہا تھا وہ نابینا ہو کر بھی کتنی سمجھداری سے سب کام کر رہی تھی۔ پہلی نظر میں اس کا دل لے گئی۔ واہبہ یہ ہے، اس کا آپ کو دیکھنے کا کوئی فائدہ تو نہیں، بتایا تھا نا بیچاری اندھی ہے، آپ دیکھ لیں، اسے پسند کر لیں تاکہ ہم رشتہ آگے بڑھائیں۔ سکینہ بیگم باتوں میں طنز کرنے سے باز نہ آئی، جو واہبہ کی آنکھوں میں نمی لے آئے۔ شبنم کا چہرہ بھی اداس ہو گیا۔ تم جیسی مطلب پرست عورت سے مجھے رشتہ جوڑنا بھی نہیں۔ رشتے وہاں جوڑے جاتے ہیں جہاں محبت ہو، ایک دوسرے پر بھروسہ اور یقین ہو۔ جو عورت اپنی ہی پوتی کا سودا کرے، رشتوں کو حقیر سمجھے، ایسوں سے حقانی رشتہ نہیں جوڑتا، صرف سودا کرتا ہے۔ رشتہ میرا واہبہ سے جڑے گا جب وہ میرے نکاح میں آئے گی۔
وہ جب بولا تو ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ اس کے اتنے کھرے اور تیز دھار چاقو جیسے الفاظ سکینہ بیگم کو اندر تک کاٹ گئے۔ وہیں واہبہ اور شبنم تو جیسے سکتے کی کیفیت میں گھری بیٹھی تھی۔ حقانی کی شخصیت کچھ ایسی تھی، سخت گیر، نظریں بھیچے ہوئے جبڑے اور ٹھنڈے الفاظ سب کو اپنی حدود کا تعین کرائے ہوئے تھے، جس پر سکینہ بیگم لب دبائے بیٹھی رہیں۔ انہوں نے اس انسان کو کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے لیا تھا، جو اب ان کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ اچھا چلیں، ہم سے نہ صحیح اپنی ہونے والی ساس سے ہی شادی کے متعلق بات چیت کر لیں، تاکہ پھر ہم سودے پر آئیں۔ اب کہ سکینہ بیگم بھی سارے لحاظ مروت چھوڑ دی، مسکراہٹ سے ایک طرف رکھتے اصل شکل میں آتی تان سے بولی، بالکل سکینہ بیگم، ہم پہلے سودے بازی کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں شادی جیسے خوبصورت مدعے کی طرف آؤں گا، تاکہ آپ جیسے برے لوگوں کی نظر بد سے خود کو اور اپنی ہونے والی بیوی کو محفوظ رکھ سکوں۔ حقانی کہاں چھوڑنے والا تھا، اس نے ایسا وار کیا کہ سکینہ بیگم بل بلا اٹھی، لیکن اس طاقتور آدمی کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی، سو چپ رہی۔ وہی واہبہ کی تو دھڑکنیں تیز ہو گئیں، وہ اب تھوڑی نروس نظر آ رہی تھی۔ جب حقانی نے اپنے کوٹ کی جیب سے چیک بک نکالا اور اس میں سے 2 کروڑ کی رقم لکھتے سکینہ بیگم کی طرف بڑھا دی، یہ رہی آپ کی قیمت، اب آپ جا سکتی ہیں۔ الفاظ سے یا جوتا جو حقانی نے ان کے منہ پر مارا تھا، وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ آپ میری بے عزتی نہیں کر سکتے حقانی صاحب، وہ دبی آواز میں چلائیں۔ جب انسان کو اپنی عزت کروانی نہ آتی ہو، وہ دوسروں سے گلہ نہیں کرتا۔ پلیز گو، مجھے اپنی ہونے والی بیوی اور اس کی مما سے ضروری بات کرنی ہے۔ اب کہ اس کا لہجہ اتنا سخت گیر اور وارن کرتا ہوا تھا کہ سکینہ بیگم چیک جھپٹتی چلی گئی۔ میں واہبہ سے سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، 2 دن بعد، اگر آپ کی اور واہبہ کی اجازت ہو تو، ورنہ واہبہ سے زبردستی کوئی نہیں کرے گا۔ اس کا نرم ٹھہرا وہ لہجہ سن واہبہ کے تو دل کی گھنٹیاں زور زور سے پہلے ہی بجنے لگیں۔ شبنم بھی اس کا انداز، اس کا رتبہ دیکھ کر جتنے بھی دل میں شکوک و شبہات تھے سب دور ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ جیسا آپ کہیں حقانی صاحب، میری بیٹی اب آپ کی امانت ہے، اس نے زندگی میں بہت دکھ اور تکلیفیں اٹھائیں، آپ اس کا خیال رکھیے گا، اسے محبت اور عزت دیجیے گا۔ وہ اداس ہوتی بولیں تو حقانی مسکرا اٹھے، آپ بے فکر رہیں۔ یہ بولتا وہ اٹھا۔ شبنم نے رشک سے اس اٹھان والے بہت ہی شاندار شخصیت کے مالک انسان کو دیکھا۔ ٹھیک 2 دن کے بعد میری ٹیم واہبہ کی شادی کا ڈریس اور اسے تیار کرنے وقت پر پہنچ جائے گی، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو واہبہ نے اپنی گھنیری پلکوں کا جال اٹھا کر اس کی آواز کی سمت رخ کیا۔ سیاہ چمکتی ہوئی کانفیڈنس سے بھرپور حقانی کی آنکھیں لمحے بھر کو اس کی کانچ سی آنکھوں میں جھانکی تھی، جو بینائی سے تو محروم تھی لیکن حسین ہونے کے ساتھ اس میں کئی احساسات نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک کائیاں آدمی تھا، لمحے بھر میں اس کی آنکھیں پڑھ چکا تھا، پھر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ واہبہ بھلے دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن اس کے محسوسات حقانی کے لیے ایک دم مختلف تھے۔ وہ جانتی تھی عمر میں وہ اس کے باپ کے برابر ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا دل جتنا حقانی کی باتوں پر اس کے لہجے سے جانا تھا، وہ اس کے دماغ میں ایک الگ ہی شبیہ بنا رہا تھا۔ بہت خوبصورت، زو بازو، دنیا جیت لینے والا، بہادر نوجوان۔ ساری رات وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلی صبح بھی دن یوں ہی ادھیڑ پن میں گزر گیا اور پھر وہ دن آ گیا۔ آج اس کا نکاح تھا، لیکن پھر بھی سکینہ بیگم نے اسے نوکروں کی طرح کام پر لگایا ہوا تھا۔ چہرے پر آیا پسینہ بار بار پہنچتی وہ بے حال ہوئی تھی۔ بن گیا کھانا، ہو گئے سارے کام، جلدی کرو، مہمان آتے ہوں گے، سکینہ بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو بڑے سے پتیلے میں قورمہ پکا رہی تھی۔ جی بس ہونے والا ہے، وہ معصوم چہرہ لیے بوجھل لہجے میں گویا ہوئی۔ جلدی کرو، پھر مہارانی کو تیار بھی ہونا ہے اپنے بڈھے شوہر کے لیے، پوری رات جاگنا بھی ہے، بڈھے کو خوشچو کرنا ہے۔ بیٹھے بٹھائے اندھی کی قسمت چمک گئی۔ سکینہ کی معنی خیز جملے پر واہبہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ چل جلدی کر، نکاح ہے تو کیا تجھے سر پر بٹھاؤں؟ اس کے بالوں کو پکڑ کر اپنی مضبوط گرفت میں لیتے سکینہ بیگم نے غصے سے کہا۔ تبھی حقانی کے کہے وقت کے مطابق اس کی ٹیم
پوری تیاری کے ساتھ چلی آئی۔ سکینہ تو حیران رہ گئی۔ حقانی سر کے کہنے پر ہم ان کی ہونے والی مسز کو تیار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مسز واہبہ پلیز، سر کا آرڈر ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ایک لڑکی جو دکھنے میں کافی اسٹائلش تھی وہاں آتی بولی تو سکینہ کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ ارے لڑکی، کہاں گھسی چلی آ رہی ہو؟ نظر نہیں آ رہا یہ ابھی کام کر رہی ہے؟ تم لوگ باہر انتظار کرو۔ وہ ذرا روب سے گویا ہوئی۔ جی نہیں، مس واہبہ کو ہمارے ساتھ ابھی چلنا ہوگا، نہیں تو سر خود یہاں آئیں گے۔ لڑکی نے جب اپنی دھونس دکھائی تو سکینہ تو منہ دیکھتی رہ گئی۔ مطلب ان کے گھر کے کھڑے ہو کر وہ انہیں ہی آنکھیں دکھا رہی تھی۔ تبھی وہ آگے آئی اور واہبہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ان کا خون کھول اٹھا۔ میم پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں، نہیں تو میک اپ خراب ہو جائے گا، پھر سر غصہ کریں گے، پارلر والی بے بسی سے بولی۔ واہبہ مسلسل گھبرا رہی تھی، وہ بے بس تھی۔ لڑکی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تبھی چاندنی اور اس کی ماں اپنے ہاتھ میں پرانا جوڑا لیے داخل ہوئیں تو پارلر والی اور اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ ہمیں سر حقانی نے اپنی بیگم کو تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہی لڑکی آگے آتی مسکراتی بولی، تمہارے اتنے اچھے دن بھی آ گئے، چلو کر لو ایک دن میں سارے مزے، یہ جوڑا اسے پہنا دینا۔ وہ لڑکی ان کے لہجے پر گہری سانس بھر گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کس قدر ظلم ہوتے ہیں اس پر۔ سوری میم، سر نے یہ جوڑا سلیکٹ کیا ہے اور سختی سے تاکید کی ہے کہ میم یہی پہنیں گی۔ اتنے خوبصورت لہنگے، قیمتی جولری کو دیکھ کر دونوں ماں بیٹی تو دانت پیستی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ کچھ دیر بعد واہبہ کو پوری طرح تیار کر کے نیچے لایا گیا، جہاں حقانی سیاہ شلوار قمیض میں بہت وجیح لگ رہا تھا، لیکن واہبہ کو آتا دیکھ اپنی سانسیں روک اس نازک سی پری کو دیکھتا رہا جس کا چہرہ پورا ڈھکا ہوا تھا۔ بس ہونٹ دکھ رہے تھے جو حقانی کی آنکھوں میں سرخی بڑھا گئے تھے۔ نکاح شروع ہوا تو ادھر واہبہ کا دل حلق میں آنے لگا، آنسو بے اختیار گالوں پر بہے تھے۔ وہ اس وقت اپنے باپ کو شدت سے یاد کر رہی تھی، دل بند ہو رہا تھا، وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اوپر سے کچھ ہی فاصلے پر حقانی اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ بیٹھا اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کی اور حقانی کو قبول کیا، لیکن جب حقانی کی باری آئی تو اس نے 1 منٹ نہیں لگایا اور واہبہ کے تمام حقوق اپنے نام کر لیے۔ شبنم نے خوشی سے نم آنکھیں لی، اس کا ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ مبارک ہو لڑکی، باپ کی عمر کا آدمی شوہر بن گیا۔ بے شک بڈھا بہت ہینڈسم ہے، لیکن ہے تو بڈھا ہی۔ آج رات تمہاری خیر نہیں۔ چاندنی مسکرا کر اس کے کان میں جھکی، جانے کیا سے کیا بول رہی تھی۔ واہبہ خوف سے کانپنے لگی، سانس روک گئی تھی۔ 1 منٹ، ماں کو ملنا تھا، مل لیا، اب چلے واہبہ۔ نکاح کے بعد سب اس کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے جب حقانی کی سخت گیر آواز پر رک گئے۔ اس نے ان کے سارے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ سب اس سر پھرے کو اپنا اتنا تو جان گئے تھے کہ وہ کسی قسم کے مزاج کا بندہ ہے۔ تبھی بنا کوئی سوال کیے سب نے اسے جانے دیا۔ واہبہ کی کلائی اپنی سخت گرفت میں تھامے حقانی باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سہمتی ہوئی چل رہی تھی، نہ جانے آنے والی زندگی اس کے لیے خوشیاں لاتی یا ایک اور بڑی آزمائش۔ وہ یتیم پہلے اپنے سوتیلے رشتوں کے رحم و کرم پر، ان کی ٹھوکروں پر جی رہی تھی اور اب اس بڈھے کے ہتھے چڑھ گئی تھی جو نہ جانے اس کے ساتھ کیسے پیش آنے والا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اسے اپنی عالیشان محل نما ولا میں لے آیا جو تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولتے وہ بہت آرام سے اسے گاڑی سے اتارتا اندر لایا تھا۔ کمرہ اوپر تھا۔ بھاری لہنگا ہونے کے خیال سے حقانی نے اسے اپنی گود میں کسی گڑیا کی طرح اٹھا لیا جس پر وہ شرم سے سرخ ہوتی اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اس کی ادا حقانی کو اتنی پیاری لگی کہ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہ لہنگا آپ پر اس قدر خوبصورت لگے گا مجھے نہیں پتا تھا، ویسے آپ ہیں بھی بہت حسین۔ جس طرح کا گمان کیا تھا اس سے کہیں زیادہ۔ ہاتھ سختی سے اس کی کمر کے گرد تنگ کرتا اس کے کان پر جھکتا ہوا بولا تو واہبہ کی دھڑکنیں بے ہنگم دھڑکنے لگی۔ جب اسی لیے کمرے میں آتا بیڈ پر آہستہ سے بیٹھا، معصوم نین نقش والی پیاری سی واہبہ حقانی کی سانسیں گہری کر گئی تھی۔ چہرے سے نظریں بھٹکتی گردن تک گئیں جہاں سیاہ تل
आबोताब से चमकता हक्कानी के गले में कांटे चुभा गया। आहिस्ता आहिस्ता नजरें कमर तक गईं, आंखों की सुर्खी मजीद तेज हुई। तुम्हारा होश रुबा सरापा मुझे अपील कर रहा है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन हक्कानी चीटिंग नहीं करता। मैं जानता हूँ तुम जिस क़यामत से गुजर कर आई हो, मैं वो सब तुम्हारे साथ कभी नहीं करूँगा। मेरी और तुम्हारी उम्र में भले ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हें मान, मोहब्बत, इज्जत, सुकून, आज़ाइश, सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें वो इज्जत, वो मकाम मिलेगा जो अब तक नहीं मिला है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए वाहिबा। उसके बालों को कान के पीछे उड़सते हक्कानी ने बेहद नर्म लहजे में कहा तो वाहिबा के दिल की धड़कनें हद से सिवा हो गईं। जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। खूबसूरत अंदाज, नर्म लहजा, मोहब्बत की माला में पिरोए हुए हसीन ख्वाब, ये सब क्या था? क्या वो बुढ़ा था? कोई बुढ़ा इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है? क्या उनकी पहली बीवी से उन्हें ऐसी मोहब्बत नहीं मिली जो ये इतने खूबसूरत एहसास, जज्बात लिए मेरे पास आए हैं? कितने ऐसे फजूल ख्याल थे जो इस वक्त उसे परेशान कर रहे थे। क्या हुआ? तुम चुप क्यों? एक बार फिर खामोशी को तोड़ती उसकी आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल उसकी खूबसूरत बातों पर ईमान लाने को मचलने लगा। जवाहिबा ने शर्म हया से हाथ उसके हाथ पर रख दिया। हक्कानी की खुशी की इंतहा नहीं रही। उसने अपने उनाबी लब शिद्दत से उसके माथे पर रखे। वाहिबा का नाजुक वजूद सहर उठा, दिल मुंह को आया था। हक्कानी रुका नहीं, वो उसके माथे से होते उसके गाल, उसकी गर्दन पर मौजूद दिल पर आया। फिर उसका लम्ब सरकता सरकता उसका कांधों तक आया। आप ये क्या कर रहे हैं? हक्कानी की मर्दाना परफ्यूम की खुशबू वाहिबा के दिल को बेचैन कर गई थी। वो डरती हुई बोली, प्यार जो हर शादी की रात शौहर अपनी बीवी को करता है, और जब इतनी खूबसूरत बीवी हो तो प्यार तो आएगा ना। वो इतने कमज़ोर असाबों का मालिक नहीं था, लेकिन ये पहली लड़की थी जिसके करीब आते ही दिल बेचैन होने लगा था। वो खुद पर कंट्रोल खो रहा था। सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ वाहिबा ने आंखें सख्ती से बंद की थी। हक्कानी ने आंखें बंद करके वाहिबा के होंठों का भरपूर लम्स महसूस किया। मैं तो अब तुम्हारा शौहर हूँ वाहिबा, मुझ पर कैसी शर्म? मदहोशी भरे लहजे में कहते हक्कानी ने शिद्दत से उसके लबों का जाम पिया। नहीं, मुझे शर्म आती है। गहरी सांसें भरते वो कपकपाते लहजे में बोली, शौहर तो लिबास होता है अपनी बीवी का। मैं वादा करता हूँ वाहिबा, तुम आज से मुझे अपनी तमाम तकलीफ, गम, परेशानी सब दे दो। मैं बदले में तुम्हें ढेरों प्यार दूंगा। तुम्हारा हर जख्म मुंदमिल हो जाएगा। उसके हाथों का लम्स कमर पर सरकते महसूस कर उसका दिल धड़कना ही भूल गया था। बोलो, वाहिबा का चेहरा अपने चेहरे पर झुकाते हक्कानी ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। तो वाहिबा मुश्किल सांस लेती उसके सीने से आ लगी। कुछ पल के लिए हक्कानी थम सा गया। वो बिना पलकें झपकते उसकी नाजुकी को अपने मजबूत पनाहों में महसूस करता समेट गया। आज के बाद तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे शौहर से सब डरते हैं। मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। शिद्दत भरे लहजे में कहते हक्कानी ने अपने बाजू उसके गिर्द बांधे थे। मेरी बीवी को जो तकलीफ आपने दी है वो सूद समेत वापस करूँगा सकीना बेगम। मन में मुस्कुराकर कहता वो वाहिबा पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। 4 घंटे लगातार उसे अपनी शिद्दतों से निढाल करने के बाद वो पीछे हुआ तो वाहिबा रोती हुई बोली, आप बहुत गंदे हैं। ऐसा लगता है आपकी पहली बीवी ने आपको कभी जिस्मानी खुशी नहीं दी, इसीलिए आप भूखे जानवर की तरह मुझ पर टूट पड़े हैं। वाहिबा ने गुस्से से रुख मोड़ते मुंह फुलाया तो हक्कानी ने बहुत प्यार से उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ा। पहली बीवी का तो पता नहीं, लेकिन तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा। दिल कर रहा है सारी रात तुम्हारी क़ुर्बत में गुजार दूं। ये कहता वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाने लगा। एक बार फिर उसे बहकता देख वाहिबा की जान लबों पर आई। नहीं नहीं, प्लीज़
اب اور نہیں، میں مر جاؤں گی حقان۔ وہ ہاتھ پیر چلانے لگی، لیکن اس طاقتور انسان کے آگے معصوم کی کہاں چلنی تھی۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنے قابو میں کرتا اس پر اپنی جنون خیزیاں لٹانے لگا۔ واہبہ اس کے جذبوں کے آگے بے بس ہوتی ہتھیار ڈال چکی تھی، جو بہت محبت سے اس پر کسی ابر کی طرح برس رہا تھا۔ قریب 6 بجے جا کر اپنی جنونیت اس کی رگوں میں اتارتا اس کی گردن میں منہ دیے مسکرانے لگا۔ مجھے تو لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ بڑی قسمت والی ہوتی ہیں ایسی بیویاں جو پہلی رات شوہر کو محبوب ہو جائیں۔ اس کے غصے سے بھرے چہرے پر محبت کی برسات کرتا وہ پیار سے بولا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں آپ کی پہلی بیوی ہوں اور آپ کو محبوب ہوئی ہوں۔ کیا آپ کو پہلی بیوی سے الفت نہیں ہوئی؟ اس کے ایسے سوالوں پر حقانی کا منہ کڑوا ہو جاتا تھا۔ یار یہ کیا؟ تم بار بار پہلی بیوی کا ٹاپک لے آتی ہو۔ اس وقت تم میری بیوی ہو بس۔ اس کے لہجے میں ناراضگی کی جھلک محسوس کرتے واہبہ چپ ہو گئی۔ جب اسے لگا حقانی اسے گلے میں کچھ پہنا رہا ہے۔ یہ کیا ہے حقان؟ یہ تمہاری منہ دکھائی؟ اس لاکٹ میں تمہارے اور میرے نام کے سٹارٹ کے حروف لکھے ہیں۔ اس نے پیار سے اس کی گردن پر چومتے کہا تو واہبہ نے ہاتھ لگا کر لاکٹ پر لکھے حروف کو محسوس کیا تو وہ ڈبلیو کے ساتھ ایم لکھا تھا۔ محسوس ہوا آپ کا نام تو ایچ سے آتا ہے، پھر ایم کیوں؟ اس کے سوال پر وہ مسکرایا، کیونکہ میرا پورا نام محشم حقانی ہے۔ تم نے نکاح کے وقت غور نہیں کیا۔ اس کی بات پر واہبہ کا دل بری طرح دھڑکا، آنکھوں میں نمی آئی۔ کیا ہوا واہبہ؟ تم ٹھیک ہو؟ محشم حقانی ایک دم سے اداس دیکھ کر فکر میں اٹھ بیٹھا۔ کچھ نہیں، محشم نام سے مجھے کسی سے اپنے کی یاد آ گئی۔ وہ بولی تو ہونٹ اداسی سے مسکرایا۔ اچھا کون؟ مجھ پر بھروسہ ہے تو کیا مجھے بتانا چاہو گی؟ محشم نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ میرا بہت اچھا اکلوتا دوست، میرا غم گسار، میری پھپھو کا بیٹا جو مجھ سے 5 سال بڑا تھا، وہ بہت خیال رکھتا تھا۔ کہتا تھا واہبہ کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل آئی نا تو وہ میرے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ واہبہ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور اس کا سینہ بھگونے لگے تو محشم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تو پھر کہاں گیا وہ؟ اس نے تمہیں تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ محشم کا لہجہ مدھم تھا۔ بابا کی موت پر آئے تھے اس دن سب کے سامنے، بڑی دادوں نے انہیں بہت ذلیل کیا، پھپھو کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ محشم کو برا بھلا کہا، وہ بہت رویا۔ بڑی دادوں نے اس دن مجھے اس سے ملنے تک نہیں دیا، پھر وہ چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ لوٹ کر آنے کے لیے۔ واہبہ اتنے سالوں میں پہلی بار کسی سے اپنے دل کی بات کرتے شدت سے رو دی۔ محشم نے اسے اپنی پناہوں میں بھر لیا۔ واہبہ کیا تمہیں محبت تھی اس سے؟ محشم کے سوال پر واہبہ نے بے ساختہ سر اٹھایا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ محبت؟ مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ میرا سب سے زیادہ اپنا تھا۔ مجھے سمجھتا تھا اس کی باتیں میرے لبوں پر مسکراہٹ لے آتی تھیں۔ لیکن آپ سے مجھے محبت ہوئی ہے۔ آپ نے مجھے اپنا نام دیا، محبت دی، عزت دی، مجھے اس عذاب سے نجات دلائی۔ آپ میرے محسن ہیں محشم۔ اس کے ہاتھ پر عقیدت سے بوسہ دیتی وہ محشم کے دلوں کی دھڑکنیں روک گئی۔ تو فرض کرو تمہارا وہی محشم لوٹ آیا ہے۔ اس کے گمبھیر انداز پر واہبہ کھلکھلا دی۔ وہ اس وقت 21 برس کا تھا، اب تو 26-27 سال کا ہوگا۔ وہ کہاں؟ آپ 65 کے؟ وہ تو آپ کے بیٹے کی عمر کا ہوگا۔ واہبہ کے مذاق اڑانے پر محشم منہ بسوڑ کر رہ گیا۔ بھلے ہی میرے بال سفید ہو گئے ہوں، چہرے پر جھریاں ہوں، عمر بڑی ہوئی ہو، لیکن آج بھی میں کسی نوجوان لڑکے سے کم نہیں۔ تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی تب تم دیکھو گی، اپنے شوہر پر رشک کرو گی۔ محشم کی بات پر واہبہ سنجیدہ ہو گئی۔ میری آنکھیں؟ ہاں تمہاری آنکھیں۔ میں تمہیں ہر ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، تمہاری آنکھیں ٹھیک کرواؤں گا، تم پہلے کی طرح دیکھنے لگو گی واہبہ۔ محشم نے پیار سے اس کے ماتھے کو چومتے اپنے سینے سے لگایا تو واہبہ کو اس وقت اپنی قسمت پر رشک آیا جو اس کے رب نے اس کے اتنے خوبصورت انسان سے اسے نوازا تھا۔ وقت کے ساتھ محشم کی محبت واہبہ کے لیے بڑھتی چلی گئی۔
وہ بھی اس کی سنگت میں بہت خوش تھی۔ اسے اب فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ محشم اس سے عمر میں کتنا بڑا کیوں نہیں۔ وہ دن رات اس کی شدتوں پر ہی شرماتی رہتی۔ شبنم بھی اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ اللہ سے دن رات اس کی دائمی خوشیوں کی دعائیں کرتی رہتی۔ محشم نے بہت سے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کی آنکھیں ٹیسٹ کروائیں، اور ایک دن ان دونوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جب ڈاکٹر نے انہیں امید دلائی کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، پہلے کی طرح دیکھ سکتی ہے۔ محشم، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، میں پہلے کی طرح دیکھ سکوں گی، میں آپ کو دیکھ سکوں گی۔ وہ خوشی سے روتی اس کے سینے سے لگی۔ ہاں واہبہ، تم پہلے کی طرح نہ صرف دیکھ سکو گی بلکہ تعلیم پھر سے شروع کرو گی۔ محشم کی بات پر اسے جھٹکا لگا، وہ ایک دم حیران رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے تعلیم سے محبت ہے اور میری تعلیم ادھوری رہ گئی؟ اس کے اچانک پکڑے جانے پر محشم گھبرا جاتا تھا۔ ارے یار، مجھے شبنم آنٹی نے بتایا تھا، ان سے مجھے پتہ چلا تھا کہ حادثے کے بعد تمہاری تعلیم چھوٹ گئی، کسی نے تمہاری آنکھوں کو ٹھیک کروانے کی زحمت ہی نہیں کی، اور اس طرح تم تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکیں۔ لیکن میں آ گیا ہوں نا، میں تمہاری آنکھیں بھی ٹھیک کرواؤں گا اور تمہیں تعلیم بھی دلواؤں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے محبت سے چور لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ محشم، آپ نے کبھی اپنے بیٹے کا ذکر نہیں کیا، نہ میری اس سے کبھی بات کروائی۔ واہبہ کے ایک بار پھر زوردار وار پر محشم سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دراصل میرے نکاح کے سین تھوڑا سا ناراض ہے، میں اسے پہلے منا لوں نا، پھر تم اس کی بات کرواؤں گا۔ اچھا، ایک کام کرتے ہیں، میری ایک ضروری میٹنگ ہے تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، شام کو آ کر لے جاؤں گا، اوکے؟ ہاسپٹل سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتا وہ اسے بولا تو واہبہ مسکرا کر سر ہلا گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ محشم کو پسند نہیں تھا کہ واہبہ اس کے بیٹے کا ذکر کرے، تبھی جب وہ اس کے بیٹے کا ذکر کرتی تھی وہ یوں ہی خوبصورتی سے باتوں کا رخ موڑ دیتا تھا۔ محشم اسے شبنم کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ شبنم تو اپنی بیٹی کو دن بہ دن اتنا خوبصورت خوش باش دیکھ پورے نہیں سما رہی تھی۔ امی، محشم میری آنکھوں کا علاج کروا رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں میں بہت جلد دیکھنے لگوں گی۔ واہبہ نے ماں کی گود میں سرکتے کہا تو شبنم خوشی سے رو دی۔ سچ میری بچی؟ اللہ تجھے ڈھیروں خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ ابھی وہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھے جب چاندنی اور سکینہ بیگم چلی آئی۔ شادی کے بعد آج وہ دونوں اسے دیکھ رہی تھیں، لیکن اسے اتنا خوبصورت مہنگے لباس، جولری اور تیار ہوا دیکھ دونوں کے سینے پر تو سانپ لوٹ گئے۔ کیسی ہو؟ کب آئی؟ تمہارا وہ بڈھا شوہر وہ نہیں آیا؟ چاندنی مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولی، جبکہ آنکھوں میں حسد کی جلن تو صاف نظر آ رہی تھی۔ واہبہ اٹھ بیٹھی، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ تمہارے ساتھ رومانس کیسے کرتا ہوگا؟ گھن نہیں آتی ہوگی تمہیں جب تمہارے قریب آتا ہوگا؟ چاندنی ہنس پڑی۔ سکینہ بیگم حقارت آمیز انداز میں منہ بناتی اسے گھور رہی تھی، اور واہبہ کو اندازہ بھی نہیں ہوا، لیکن شبنم سب دیکھ بھی رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی۔ اس کو یوں گھن آئے گی یہ کہاں دیکھ سکتی ہے؟ اگر دیکھ سکتی تو اس بڈھے سے شادی تھوڑی کرتی۔ پتہ نہیں اس بڈھے کو کچھ آتا بھی ہوگا یا نہیں اس عمر میں۔ آخر طاقت کہاں ہوتی ہے جو جوانی کو سکون پہنچا سکے؟ سکینہ بیگم کی غلاظت بھری باتوں پر واہبہ چپ ہی رہی، لیکن اس شخص کی بے باکی اور جان لیوا قربت بھرے لمحے یاد کرتے اس کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ چاندنی اور سکینہ بیگم نے حیرت سے اس کے چہرے کی سرخی دیکھی۔ سکینہ بیگم کی بات پر واہبہ کے گالوں کی سرخی مزید گہری ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں بے اختیار وہ لمحات تیر کی طرح گزرے تھے جب محشم حقانی کی گرم انگلیاں اس کے وجود کو چھوتی تھیں۔ وہ چوڑا مضبوط ہاتھ گستاخیوں پر آمادہ رہتا تھا، اسے نڈھال کر دیا کرتا تھا جب اس کے عنابی بے رحم ہونٹ اس کی گداز لبوں پر اپنی حکمرانی قائم کرتے تھے، جب اس کی مضبوط باہیں اس کے نازک کمر کو اپنی گرفت میں لیتی تھیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، چہرے پر بے اختیار حیا اور مسکراہٹ آن ٹھہری۔ اس شخص کی بے باکی اور شدتوں کا تصور ہی ایسا تھا کہ وہ اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا پائی تھی۔ اوہ ہو، دیکھو تو کیسے شرما رہی ہے اندھی،
چاندنی نے اس کی مسکراہٹ دیکھ طنزیہ لہجے میں کہا، شاید واقعی اس بڈھے شوہر سے محبت ہو گئی بیچاری کو، پیسے کی چمک دھمک نے اندھا کر دیا ہے، ورنہ کون سی لڑکی اپنے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ سکینہ بیگم نے مزید زہر گھولتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی آواز میں نفرت حسد کی جھلک تھی۔ واہبہ نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ کیا فائدہ ان لوگوں کو کچھ بھی سمجھانے کا؟ یہ کیا جانتے تھے کہ محشم حقانی کیسا تھا؟ اس کی شخصیت میں کتنی کشش تھی، کتنا زہر تھا، اس کی آنکھوں میں کیسی گہرائی تھی، اس کے لمس میں کیسی آگ تھی، لیکن اس سب کے برعکس شبنم کے چہرے پر فخر اور غرور کا سمندر لہرا رہا تھا۔ جو بھی ہو لیکن میری بیٹی بہت خوش ہے، اس کی خوش قسمتی ہے کہ اسے ہیرا شوہر ملا ہے جو نہ صرف اس کا خیال رکھتا ہے، اسے عزت، محبت، سکون کی ہر خوشی دیتا ہے۔ شبنم کی آنکھوں میں طنز کے تیر تھے، لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں تڑپ اٹھتی۔ شبنم بیوی، شروع کے حسین رنگ ہی دیکھتے ہیں، کون کب ساتھ چلتا ہے۔ اس عمر میں صحت کے مسائل بھی ہوتے ہیں، نہ طاقت ساتھ رہتی ہے، نہ عمر، ہڈیوں میں درد، بلڈ پریشر، شوگر، بڑھاپے کی بیماریاں، ہائے یہ سب الگ۔ سکینہ بیگم نے جل کر کہا تو واہبہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ چاندنی دبی دبی آواز میں مسکرانے لگی۔ سکینہ کی نگاہوں میں ترس اور تضحیک کا امتزاج تھا۔ ہائے بیچاری واہبہ، ساری جوانی ایک بوڑھے کے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی۔ کوئی رومانس نہیں، کوئی پیار محبت نہیں، بس ایک بے جان رشتہ۔ لیکن دولت بہت ہے اس بڈھے کے پاس، چاندنی کی ماں نے افسوس بھرے انداز میں کہا، جبکہ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ وہ چپ چاپ سب سہ رہی تھی۔ شبنم بیگم یہ سب سن کر افسردگی کا شکار ہو گئی۔ لیکن دادو، پیسہ ہر چیز نہیں خرید سکتا نا، محبت کی گرمی، جوانی کی خوشیاں، رومانس کی میٹھی یادیں، یہ سب تو قربان ہو گئے اس رشتے میں۔ بیچاری لڑکی کی قسمت۔ چاندنی نے ایک بھاری سانس بھری، جیسے واقعی افسوس ہو رہا۔ واہبہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھی، ناخن ہتھیلیوں میں گڑ رہے تھے۔ دل میں محشم حقانی کی یاد طوفان کی طرح اٹھی۔ وہ ساحرانہ شخصیت، وہ مسحور کن خوشبو جن میں کوئی بھی کھو جائے، وہ نابی بے رحم ہونٹ جس کی سانسیں لوٹ لیتے تھے، وہ کثرتی مضبوط وجود جس کا لمس اسے کپ کپا دیتا تھا، وہ چوڑے مضبوط کاندھے، وہ گہری بھاری آواز جو اس کے حواس بدل دیتی تھی۔ اسے اپنے آپ پر ہنسی آنے لگی تھی، ان لوگوں کی سوچ پر۔ یہ کیا جانتے تھے کہ وہ شخص کیسا تھا؟ تبھی دروازے پر شاندار گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے باہر نکلا۔ ہر کوئی اسے حیران اور رشک بھری نظروں سے گھورا تھا۔ جب وہ مضبوط قدموں سے چل کر اندر آیا، اس کی نظریں واہبہ پر گئیں۔ تبھی ایک مخصوص خوشبو نے واہبہ کا دل زور زور سے دھڑکا دیا۔ سانسیں منتشر ہونے لگیں، پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ محشم، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ سکینہ اور چاندنی بھی اس کی وجاہت دیکھ چپ ہو گئیں۔ محشم سیدھے اس کی جانب چلنے لگا۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کے قدموں میں اتنا اعتماد تھا کہ جیسے اس کا اپنا ہی گھر ہو۔ واہبہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا باہر نکل آئے گا۔ اس کے بالکل قریب آیا، پھر رکا۔ اس کے بالکل سامنے سب مبہوت ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ محشم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس محبت سے اسے تھام کر کھڑا کر دیا۔ محشم نے اس پتھر بنی حسین مورتی جو کھڑا ہونے میں مدد کی تھی، پھر اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنا قریب کھینچا تھا، بالکل قریب، اتنا قریب کہ واہبہ اس کی باہوں میں تھی۔ سب لوگ آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے جو واہبہ پر ہنس رہے تھے، اس وقت قدرت نے ان کے ساتھ مذاق کر دیا۔ سکینہ اور چاندنی جل کر کباب بن چکی، لیکن شبنم بہت خوش تھی۔ آپ لوگ میری بیوی کو میری غیر موجودگی میں پریشان تو نہیں کر رہے تھے؟ وہ گہرے لہجے میں بولا تو سکینہ بیگم سٹ پٹا گئی۔ ارے نہیں، ہم کیوں اسے پریشان کرنے لگے؟ واہبہ تو ہماری ہی بچی ہے۔ وہ کسیانی ہنسی۔ یہ دولت مند طاقتور نہ ہوتا تو اس انسان کا منہ بھی اسے نہ لگاتی۔ آپ کی زمین کا کیا بنا؟ اچانک سوال پر وہ جلدی سے بولی۔ وہ سارے معاملات قانون کی کارروائی مکمل ہوئے گئے ہیں،
پیسے بھی دے دیے ہیں، بس لیگل پیپرز آنے والے ہیں، اس کے بعد زمین میری ہوگی۔ سکینہ بیگم شبنم کو دیکھتی اتراتی ہوئی بولی تھی، ٹھیک ہے، جس دن زمین آپ کو مل جائے گی اس دن میں آپ سے وہ 3 گنا داموں میں خریدوں گا۔ محشم حقانی کی بات سن کر وہاں موجود سب کی آنکھیں حیرانی سے ابل گئیں۔ عائبہ کا دل دھک سے رہ گیا، اسے روکنا چاہتی تھی، آخر وہ شاطر عورت کے کیوں سودا کر رہا تھا، وہ بھی 3 گنا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں حقانی صاحبہ؟ سکینہ بیگم کو تو یقین ہی نہیں ہوا تھا، یہ بڈھا پگلا تو نہیں گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ چاندنی بھی بے یقینی سے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک سنا آپ نے، 3 گنا داموں میں۔ اپنی شاطر مسکراہٹ سے انہیں دیکھتا ہوا عائبہ کو لیے آگے بڑھ گیا۔ کیا بات ہے منہ بنائے بیٹھی ہو؟ گاڑی چلاتے ہوئے اسے شرارت بھری نظروں سے دیکھ کر چھڑنے لگا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی اس عورت سے سودے بازی کرنے کی، وہ بھی 3 گنا اضافہ؟ سارا جہاں چھوڑ کر یہی عورت رہ گئی تھی جسے آپ نے دگنا منافع دینا تھا؟ عائبہ آخر کار پھٹ پڑی، سودے بازی تو تمہارے لیے بھی کی تھی، دیکھو اللہ نے مجھے کتنے خوبصورت منافع سے نوازا ہے۔ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتا وہ اسے ایک ہاتھ سے قریب کر گیا۔ وائبہ لاجواب ہو گئی۔ دیکھو وائبہ، جو میں دیکھ رہا ہوں نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی، اسی لیے بھروسہ رکھو میری جان، میں تمہارا دل کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ وائبہ کو ایک ڈھارس سی ملی۔ مجھے آپ پر یقین ہے، اس کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ اگلے دن مسٹر حقانی آپ اپنی وائف کو کل ہی ایڈمٹ کروا دیں، ہم ان کی آنکھوں کا آپریشن جلد سے جلد کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹرز کی بات سن کر دونوں خوش ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں وائبہ کو لگ رہا تھا جیسے بہت جلد وہ اپنی منزلوں کو پہنچنے والی ہے۔ محشم نے اسے دوسرے ہی دن ایڈمٹ کروا دیا۔ آپریشن کی تیاریاں ہونے لگیں۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے محشم، وہ اس کا ہاتھ تھامے اداسی سے بولی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری جان، میں ہوں نا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اب تم دیکھنے لگو گی، ہماری زندگی بہت ساری خوشیاں آنے والی ہیں۔ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر سب کرتا اسے دیکھنے لگا۔ تبھی نرس اسے اپنے ساتھ آپریشن روم لے گئی۔ اس پر محشم کا فون بجا، بہت ساری تیاری ہو گئی، ٹیم ریڈی ہے، بس آپ کا انتظار ہے۔ دوسری طرف کی بات سن محشم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ تیزی سے فون رکھتا باہر کو لپکا۔ کچھ ہی دیر میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ وہ سکینہ بیگم کے سامنے موجود تھا۔ ٹیبل پر کاغذ رکھے تھے جنہیں وہ سنجیدگی سے پڑھتا اپنی ٹیم کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے محترمہ، میں نے سارے ڈاکیومنٹس پڑھ لیے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ محشم کی بھاری آواز گونجی۔ سکینہ بیگم اور ان کا بیٹا ایک پل کو تھم سے گئے۔ اگر مجھ سے دھوکہ کیا یا پھر کوئی چالاکی کی تو میں رحم بالکل نہیں کھاؤں گا۔ 3 گنا قیمت دے رہا ہوں تو 10 گنا چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ اس کے الفاظ سکینہ بیگم کو اندر تک ہلا گئے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ تبھی محشم نے کاغذات پر سائن کیے اور بھاری رقم کے ساتھ سکینہ کی زمین اپنے نام کر لی۔ 30 کروڑ کچھ کم نہیں تھے۔ اتنی زیادہ رقم دیکھ کر تو ان کے حواس کھو رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ محشم جب ہاسپٹل پہنچا تو دیکھا وائبہ کو روم میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ وائبہ کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ مبارک ہو حقانی صاحب، آپ کی وائف کا آپریشن کامیاب رہا، آپ یہ بہت جلد دیکھ سکیں گی۔ فی الحال یہ پٹی ابھی نہیں کھلے گی، اسے 3 دن لگیں گے کھولنے میں۔ رات تک ان کی چھٹی ہو جائے گی تو آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اتنا بولتا ہوا چلا گیا تو محشم نے محبت اور خوشی سے زور سے اسے سینے سے لگا لیا۔ دونوں بہت خوش تھے۔ اسے گھر لے آیا۔ اس دوران محشم نے اس کا بہت خیال رکھا۔ وائبہ تو خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی تصور کرنے لگی جسے اتنا چاہنے اور محبت کرنے والا شوہر ملا تھا۔ شاید تھے اس کی تکلیفوں محرومیوں کا نعم البدل تھا جو رب نے اسے بطور تحفہ عنایت کیا۔ آج میں بہت خوش ہوں وائبہ، آج وہ ہونے والا ہے جس کا کسی کو گمان بھی نہیں۔ آج تمہاری آنکھوں کی پٹی کھولے گی تو تم دنیا کو دیکھو گی، اس کے حسین رنگوں کو۔ آج تمہیں میں زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز دوں گا۔ محشم کی باتوں پر وائبہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے محشم، اپنے محبوب شوہر کو، اپنے محسن کو۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی پیار سے بولی۔ وائبہ، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی، دیکھنے لگو گی
تو کیا تب بھی تم اس بوڑھے انسان کے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ وہ دل گرفتگی سے بولا تو واہبہ کا دل پھٹ گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں محشم؟ آپ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا سب کچھ آپ ہیں، محبت کرتی ہوں میں آپ سے، اس عمر کے فرق سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں صرف آپ کی بن کر آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ اس کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی تو محشم مسکرا کر اسے خود سے لگا گیا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ سر آپ کہاں ہیں؟ ہم تیار ہیں۔ سامنے والے کی بات سن محشم کا چہرہ خطرناک ہو گیا، چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ در آئی۔ میں پہنچ رہا ہوں یاسر، سب ریڈی ہے اٹیک کے لیے؟ جی سر، یاسر نے اوکے سائن کیا تھا۔ اپنی خاص ملازمہ سے واہبہ کا خیال رکھنے کو بولتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ سکینہ بیگم کا صبح سے دل ہول رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ اٹھ کر کمرے سے نکلی جب ملازم بھاگ کر آئے، بی بی باہر بہت ساری پولیس آئی ہے، بڑے بڑے سیاہ کوٹ پہنے آدمی، جلدی چلیں۔ ملازم کی بات سن سکینہ بیگم اپنے بیٹے کے ساتھ پریشان حال باہر کو لپکی تو دیکھا کمشنر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بہت ساری پولیس فورس ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگ میرے گھر کیوں یہ گھیرا ڈال کر کھڑے ہیں؟ وہ آگے بڑھتی بولی تھی جب ایک سیاہ چمچماتی شاندار گاڑی ان کے سامنے رکی۔ سکینہ بیگم اس گاڑی کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ دروازہ کھلا تو ہر کوئی دور ہٹ گیا۔ تبھی محشم باہر نکلا، مہنگے لیدر شوز، سیاہ 3 پیس، ہاتھ میں شاندار گھڑی، گھنے سیاہ بال، روشن چہرہ جو دھوپ کی تمازت سے چمک رہا تھا۔ بے داغ خوبصورت یہ محشم تھا، لیکن 65 سال کا آدمی نہیں بلکہ 27 سال کا نوجوان، جسے دیکھ کر لڑکیوں نے اپنے دل تھام لیے۔ وہ آگے بڑھا، اس کی چال میں اعتماد ایسا کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ عام انسان نہیں بلکہ اپنی ذات میں ایک مکمل داستان ہو۔ مغرور شہزادہ جو اپنے گرد و نواح کو محض ایک نظر سے زیر کرتے۔ سکینہ بیگم باقر کا منہ کھلا رہ گیا، آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں محشم حقانی سکینہ بیگم پر یہ الزام عائد کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے ایسی زمین دھوکے سے فروخت کی جو قانونی طور پر اللیگل تھی۔ انہوں نے مجھ سے 3 گنا رقم وصول کی، شرط کے مطابق اگر یہ مجھے دھوکہ دیتی ہیں تو بدلے میں انہیں مجھے 10 گنا رقم ادا کرنی ہوگی۔ اریسٹ کریں انہیں کمشنر صاحب۔ الفاظ سے ہیں کوئی قیامت۔ سکینہ بیگم تو چکرا کر گر گئیں جب باقر نے انہیں تھام لیا۔ دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ! وہ صدمے سے بڑبڑائیں۔ لباب اور چاندنی بھی بھاگ کر باہر آئے تو سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کو دیکھ حیران کے حیران رہ گئے۔ شبنم بھی پیچھے سے سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، حقانی تو ایک بڈھا تھا، یہ جوان کیسے ہو گیا؟ وہ پاگلوں کی طرح چلائیں۔ تبھی محشم کے پیچھے سے ایک نفیس خاتون جنہوں نے سر پر دوپٹہ اوڑھا تھا مسکرا کر باہر نکل کر آئیں۔ انہیں دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ شبنم کی تو جیسے سانس رک گئی۔ نور بے آواز لب ہلے۔ کچھ یاد آیا سکینہ بیگم؟ میں وہی ہوں جس کے بھائی ماں کے جنازے پر آپ نے دھکے مار کر گھر سے عزت کر کے نکالا تھا مجھے۔ نور کی آواز سن سکینہ بیگم کا صدمہ ٹوٹا۔ وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ تو یہ تمہارا بیٹا تھا؟ تم نے جال بچھایا، دھوکہ دیا مجھے؟ وہ نفرت سے چلائیں۔ آواز نیچے۔ خبردار جو میری ماں سے اونچی آواز میں بات کی۔ میں 20 سال کا بچہ نہیں ہوں اب، میں محشم حقانی، ایشیا کا سب سے بڑا بزنس مین۔ اب یہ گھر بھی میرا اور کاروبار بھی۔ آج میں تم لوگوں کو گھر سے نکالتا ہوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور کمشنر صاحب اریسٹ کریں سکینہ اور اس کے بیٹے کو۔ محشم اتنی زور سے دھاڑا کہ وہاں سب لوگ ایک پل کو دنگ رہ گئے۔ سکینہ بیگم کی تو جیسے اب ہمت جواب دے گئی۔ وہ چلا چلا کر معافیاں مانگ رہی تھیں تو کبھی انہیں گالیاں دیتی، دھمکیاں دے رہی تھیں۔ پولیس انہیں پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ نور تیزی سے آگے بڑھتی کتنی دیر شبنم کے گلے لگی روتی رہی۔ رباب چاندنی کو لے کر اندر چلی گئیں تاکہ اپنا بوریا بسترا سمیٹ سکیں۔ اب ان کا سارا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ محشم آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اب پلیز یہاں ہلیے گا بھی مت، میری آنکھوں کی پٹی کھلنے والی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو دیکھوں۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھاتی بولی۔ محشم اس کی بات پر مسکرا دیا۔ ڈاکٹر نے آہستہ آہستہ پٹی کھولنا شروع کی۔ جس طرح واہبہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا وہیں محشم کی حالت بھی اس سے جدا نہیں تھی۔
وائبہ نے اس کا ہاتھ زور سے تھاما ہوا تھا۔ پٹی اتر گئی۔ وائبہ نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی، لیکن یہ کیا؟ اس کے سامنے کوئی ادھیڑ عمر کا بڈھا نہیں، بلکہ 27 سال کا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وائبہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے محشم کو خوف سے جھٹک دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم میرے محشم نہیں ہو۔ وہ تو 65 سال کی عمر رسیدہ انسان ہے، ہجان امیز لہجے میں کہتی ہوئی نفی میں بار بار سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ محشم نے فکر مندی سے آگے بڑھ کر اسے زور سے اپنی باہوں میں کس لیا۔ میں ہی محشم حقانی ہوں۔ وائبہ، تمہارا محشم حقانی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ وائبہ صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تبھی نور اور شبنم کمرے میں آئیں۔ دونوں کو دیکھ کر وائبہ ششدر رہ گئی۔ اس کے بعد نور اور شبنم نے شروع سے آخر تک ساری کہانی اسے بتائی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ بچپن کا ساتھی، اس کا دوست، اس کا غم خوار جو بچھڑ گیا تھا، وہ کوئی اور نہیں، محشم حقانی ہی تھا، جس نے سالوں بعد بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کا لوٹا ہوا حق اسے واپس دلوایا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا محشم؟ مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ اس سے جواب مانگ رہی تھی۔ اگر بتا دیتا تو تمہاری محبت کیسے جیتتا؟ محشم نے پیار سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے اپنی پناہوں میں زور سے بھر لیا، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ آنے والی ڈھیروں خوشیاں ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔